الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو ایام عاشور کے اندر الہی نظام کی عظمت اور اس کے دستوری تسلسل کے اعتبار سے جاری اور ساری ہے، اور وارثان نظام الہی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کا شرف اور الہی نظام کی بحالی کے لیے ان کی جد و جہد اور ان کی عظیمت مآب سرگرمیاں جو ہیں وہ ہم بحمد اللہ تعالی ہم پیش کر رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ رحمت و عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے نظام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہی خالق فطرت کا منشا ہے اور خالق فطرت کی رضا ہے، اور اسی میں عافیت اور سلامتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ الہی نظام کی بنیادی اکائیوں میں سے 3 چیزیں میں نے نشاندہی کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کا امر فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو، کیونکہ عدل سے زندگی کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے، عدل سے معاشروں کے اندر ربط پیدا ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے، عدل کے ساتھ معاشرت میں رونق پیدا ہوتی ہے اور استحکام پیدا ہوتا ہے، اور احسان کا حکم دیا۔ اللہ اکبر! احسان کرنا جس بھی انداز کا ہو سکے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ بہت ساری اس کی تعبیرات اور تشریحات ہیں احسان کی، لیکن سادہ مفہوم یہ ہے کہ دل کے اندر، دماغ کے اندر، روح کے اندر کسی کے لیے کوئی عصبیت کا دھواں نہ ہو، یہ بھی احسان ہے۔ کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو، یہ بھی احسان ہے۔ کسی کے لیے انتقام کی آگ نہ ہو، یہ بھی احسان ہے۔ ویسے تو احسان کی تعریف یہ ہے کہ بلا محنت کسی پر انعام کر دینا، یہ احسان ہے۔ کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو طے شدہ مزدوری ہے وہ دی جائے، اس سے کم نہ کیا جائے تو وہ عدل ہے۔ اگر محبت کے ساتھ اس کو زیادہ دیا جائے تو یہ فضل ہے،
اور اگر بغیر کیے کسی پر محبت کا اظہار کر کے نیکی کر دی جائے، اس کی ضرورت کو مہیا کر دیا جائے، تو یہ احسان ہے۔ خالق وحدہ لا شریک نے کتنا احسان فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ یہ ہے وہ محسن حقیقی جس کا شریک کوئی نہیں، نہ اس کا شریک ہے نہ اس کے جذبہ احسان کا کوئی شریک ہے۔ کاش یہ امت احسان مند ہوتی، اور خدائے ذوالجلال کا ممنون احسان ہونا ہی ایمان کی انتہا ہے۔ تاہم بڑی بڑی عظمت مآب شخصیات اس دور میں گزری ہیں جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی امت پر صرف کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے سینکڑوں آیات کے اندر ان کی عظمت کی پذیرائی فرمائی ہے، ان کے وقار کو بلندی کی عظمت میں بیان فرمایا ہے۔ تو احسان سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، اور محبت ہی فاتح عالم ہے۔ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اگر آپ اس کو محبت کے ساتھ جواب دیں گے، وہ پھر زیادتی کرے، پھر کرے، آپ اس سے برابر محبت کرتے جائیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا آپ کی محبت سے، اور آپ اس کی اصلاح کرنے میں جو کردار دے رہے ہیں صبر اور ضبط کے ساتھ، اس کردار کا جو خدا کے ہاں درجہ ہے، فرمایا حبیب ہر نیکی کا عمل ترازو کر کے اور توازن کر کے ہوتا ہے، کس کو کتنے گناہ دینا ہے، لیکن جس وقت اہل صبر آتے ہیں تو ہم گناہوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم اہل صبر کو بلا حساب اجر سے نوازتے ہیں، فضل اور احسان سے نوازتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اس دنیا کے اندر بھی تحقیق بھی اللہ احسان فرماتے ہیں، اور جب کل قیامت کے دن جائیں گے تو اس وقت بھی۔ تو ہمارے لیے جو ضابطہ کہا گیا کہ یار تم بھی احسان کرو، اور اگر احسان کے جذبے اس دنیا کے اندر بیدار ہو جائیں تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ ہم ایک دوسرے پر احسان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور احسان کا مضمون اور مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، قول معروف، اسے اچھی بات سے راضی کر سکتے، اس پر یہ بھی احسان ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اذیت نہ دینا بھی احسان ہے۔ کم از کم ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں۔ دوستان محترم، احسان جو ہے یہ انسانی بقا کا راز ہے، انسانیت کا، اور اللہ اس کا حکم کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ فالکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ کیا نظام ہے؟ والکاظمین الغیظ، لوگوں غصے کو پی جاؤ، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے جاؤ، تو تم مرتبہ احسان پر جا پہنچو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ تو یہ کاظمین الغیظ اور عافین عن الناس دو پہلو ایسے ہیں، اگر صرف ان دو نقطوں پر خدا کی مخلوق ٹھہر جائے، رک جائے، تو یہ کائنات جنت بن جائے گی۔ اور و قصور کا لالچ ہی نہیں رہے گا، خیال بھی نہیں رہے گا، اگرچہ وہ بھی انعام ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم اپنی دنیا کو خود جہنم بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نظام کے دستوری تسلسل سے وابستہ ہی نہیں ہیں۔ ہم طاغوت کی آغوش میں بیٹھتے ہیں، نام، ٹائٹل اور خدمات اللہ کے نام سے وصول کرتے ہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی وصول کرتے ہیں، اور ہمارے رویے، ہمارا نظام طاغوت کے ساتھ ہے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئینی دستور کے اندر یہ بات لکھی گئی، یہ بات مانی گئی کہ قرآن اور سنت جو ہیں یہ سپریم لا ہیں۔ یہ بات ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے،
لیکن آج تک پرسنٹیج کے ٹائٹل پر 3% بھی اس پر کام نہیں ہوا، نہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، نہ اس کو نافذ کیا گیا، بلکہ ہر شخص جو بھی اقتدار پر آتا ہے وہ اور کچھ نہ کر پائے تو اس نظام میں تبدیلی ضرور کرتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو بندے تراش خراش کرتے ہیں جو نظام، اس میں ہر روز نئی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے کلمات اور نظام میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ وہ خالق فطرت ہے۔ تو خالق فطرت نے فطرت کے حسین رعنائیوں کو ترتیب دے کر اس کو مربوط کرنے کے لیے جس نظام کا اہتمام فرمایا ہے وہ اتنا بلند ہے، اس جیسا نظام کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کیسا ہو سکتا ہے؟ تو عرض مدعا یہ ہے دوستان محترم، ہم کوشش کریں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت نظری کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اس مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں اور عرض مدعا کریں، اور جو اس نظام کے مخالف ہیں کرتے رہیں وہ مخالفت، لیکن پاکستان کی جو تخلیق ہے، اس کی جو فطری ویلیوز ہیں وہ اسلام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ حجاج بن یوسف بڑا سفاک گزرا ہے، بڑا سفاک کمینہ آدمی تھا، تو اس سے کسی نے شکایت کی کہ تو نے اتنا خون بہایا ہے، خدا کا خوف کر، تو حضرت عمر جیسا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتا؟ بے شک وہ اپنی طبع میں ظالم تھا، لیکن اس نے بات کہی، کوئی عقل لگتی ہے بات، کہا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس وقت ان کو ابو ذر غفاری میسر تھے، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ تو بھائی ہم ہر معاملہ حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں، ہر معاملہ۔ ہم نے اپنے طور پر بھی کبھی کسی فریضے کو ادا کرنے کی زحمت گوارا کی ہے، ہم نے کبھی جو اس پاکستان کے اندر آئینی حدودوں کو یوں ہے، ہم تو راستوں پر سڑکوں پر جو اشارے لگے ہوتے ہیں کہ نظم کو برقرار کرنے کے لیے، ہم تو وہ اشارے توڑنا اپنی شان سمجھتے ہیں، اپنا وقار سمجھتے ہیں۔ یعنی مزاج یہ بن گیا ہے کہ آئین کو توڑنا ہر فرد نے اپنے آپ پر لازم قرار دیا ہے۔ او بھائی جب ہر شخص آئین شکنی کرے گا، قانون شکنی کرے گا تو نظام کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ لیکن یاد رہے، اگر اس آئین کے اندر روحانی اور اخلاقی عظمتیں موجود ہیں، جو الہی نظام ہے، اس کو توڑنے کی کوئی جرت نہیں کرے گا جس کے اندر ایمان ہے۔ ہاں جس کے اندر ایمان نہیں تو وہ تو ویسے ہی پسند نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ تو ہم بھی آگے بڑھیں۔ ہر فریضہ حکومت کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، ہر گناہ حکومت کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو ملک کی بربادی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، غیروں کے ساتھ مل کر پیسے لے کر؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کبھی ہم نے اس بارے میں جدوجہد کی ہے؟ ہم نے اداروں کے ساتھ تعاون کر کے ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے؟ نہیں کرتے ہم۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حکمران عوامی حمایت کھو دے اس کو حق حکمرانی نہیں ہے۔ اگر وہ حکمرانی کرتا ہے تو جبر کرتا ہے، اور اس کا خاص مقصود جو ہے وہ پیٹ بھرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھا گی؟ اور جن لوگوں نے حکمرانی میں اس انداز کا کردار دیا ہے کہ مرتبہ ولایت کے اولین شاہ سوار عظیمت مآب نفس رحمت جناب مولا کائنات بھی بول اٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے قادسیہ پر جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ جس وقت وہ قادسیہ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو ضروری سمجھا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے مشورہ لے لیا جائے اور اس مشورے پر چل کے کامیابیوں کی طرف آگے بڑھا جائے۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے ان کو مشورہ یہ دیا، کیا بصیرت ہے اولی الامر کی؟ اصل اولی الامر تو جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، جن کی فکر، جن کی بصیرت
کی طاقت سے، قوت سے اور حمایت سے یہ خلافت راشدہ کا تسلسل برقرار رہا اور فتوحات ہوئیں اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوا۔ یہ ہے وہ شعور جس کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اس لیے غدیر خم کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت عامہ کا اعلان زبان رسالت سے کیا گیا اور فرمان قدرت کے عین مطابق کیا گیا۔ یہ جب خدائے ذوالجلال نے اور رسول الرحمت نے ثقلین پر اعتماد کیا ہے، امت کیوں نہیں کرتی؟ میرا سوال یہ ہے، صرف اتنا ہے کہ خدائے ذوالجلال کے اعتماد پر ہم اپنا اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اپنا اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، جس انداز میں مولا کائنات نے اس نظام کو بچایا، بلکہ نظام کی کائنات کو بسایا، کاش ہر مکتبہ فکر جو ہے مولا کائنات پر اعتماد کر لے۔ تو پھر میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ میرا خطاب نہیں ہے، بلکہ میرے دل کا ارمان ہے کہ جب ہم مولا کائنات کی ولایت کے منصب کے زیر اثر اپنے آپ کو نیاز مندی کے ساتھ پیش کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کامیابیاں قدم چومیں گی۔ مولا کائنات علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، نہج البلاغہ شریف کے اندر کا واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، کوئی تاریخی حوالہ یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں جس پر سکم کا فتویٰ لگایا جائے، یہ ایسی حقیقت ہے۔ اور ان کی بصیرت جو ہے مولا کائنات علیہ السلام کی، وہ فرماتے ہیں عمر آپ اگر چلے گئے تو آپ اس وقت اتھارٹی ہیں مدینہ طیبہ کے اندر اور عالم اسلام میں، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں بدو وہ مرتد ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مرکز کو خالی دیکھ کر یلغار کر دی۔ جب مرکز ہی نہیں رہے گا تو پھر نظام کیسے رہے گا؟ اس لیے مرکز کو نہ چھوڑیے۔ یہی مشورہ جناب مولا کائنات علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جس وقت وہ جنگ یمامہ میں شرکت کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ تو یہ وہ بصیرت ہے جس پر اسلام ناز کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چلے گئے تو حالات کی سنگینی کچھ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ مارے گئے ٹھیک ہے مرتبہ شہادت ہے، لیکن کفر تکڑا ہو جائے گا کہ اسلام کی طاقت جو ہے وہ اب زیر زمین چلی گئی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ان کے سامنے رکھی اور پھر ان سے فرمایا، کہا جو اسلام کے ماحول کا جو حکمران ہے، خلیفہ ہے، اس کی شخصیت اور اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے، اور آپ اے عمر کیسے ہیں؟ انت رضا للناس و مثابۃ للناس۔ اس وقت آپ کا رویہ، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کی شرافت اور آپ کی تمکنت جو ہے اس انداز میں محسوس کی جا رہی ہے کہ انت رضا للناس، آپ اللہ کی رحمت کی چادر ہیں، سائبان ہیں امت پر، اور ومثابۃ للناس، اور لوگوں کے لیے جائے پناہ ہیں۔ کعبۃ اللہ کو اللہ نے مثابۃ للناس کہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات نے مثابۃ للناس کہا۔ تو کوئی منظرنامہ تو مولا کائنات کی نظروں کے سامنے تھا کہ عصمت مآب زبان سے کہہ دیا کہ تو مثابۃ للناس بھی ہے اور رضا للناس بھی ہے۔ یہ ہے وہ حوصلہ، یہ ہے وہ عظمت، یہ ہے وہ وقار جو الہی نظام کو بچانے کے لیے کردار کی عظمت میں سامنے آئی ہے۔ کاش ہم لوگ بھی مولا کائنات علیہ السلام کی اس وقت کی عظمت میں انہی جذبوں سے لیس ہو جائیں، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ تاہم اتفاق یہ ہے کہ اس نظم حکومت پر کافر ہو کر نہیں انگلی اٹھا سکتا جس میں عدل بھی ہو، احسان بھی ہو اور ایثار بھی ہو۔ یہ جو باسیان
شیع بی بی طالب ہیں یا باسیان کربلا ہیں، میں تھوڑا سا ان کا یہ وقار پیش کرنا چاہتا ہوں اہل علم سے۔ آپ ان کا مزاج دیکھیں، آپ ایسا نہیں کہ مذہبی تصورات میں عصمت اور عدم عصمت میں الجھے رہے ہیں۔ میں بڑے باوثوق طریقے سے پورے دلائل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو قاعدے وضع کیے ہیں، ان قاعدوں کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ رہا عصمت کا معاملہ تو بھئی میرا اعلان ہے الحمدللہ، عصمت اہل بیت کے لیے وقار کا باعث نہیں، بلکہ عصمت کی اگر کوئی معراج حقیقت ہے جہاں عصمت جو ہے ناز کر سکتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ جو یہ قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام عصمت مآب ہیں، تو وہ ان کے خلقی اوصاف کا ایک چھوٹا سا دائیہ اور جذبہ ہے۔ ساری نبوت عصمت نہیں ہے، ساری نبوت تو کہیں بلند و بالا ہے، ایک وصف ہے، ایک خلقی وصف ہے، اور ہم اس وقت الجھ رہے ہیں فلاں معصوم ہے، فلاں غیر معصوم ہے۔ چلیں، میرا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، ان کی عصمت کا یقین کرتے ہیں، تو عصمت حرمت کردار کا نام ہے نا، عفت، شرافت اور خلق عظیم کی ان بلندیوں کا نام ہے جن کی گواہی قرآن نے دی ہے، یہ خلقی وصف ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ جن کرداروں کی طہارت کا قرآن گواہ ہو اور انہی کو ثقلین کے ٹائٹل پر خدا اور رسول بیان کر کے ان کی اتباع کا حکم دیں، اب میں عصمت پر جھگڑا کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں، ہمارا رویہ ان عصمتوں کے سائے میں کتنے فیصد چل رہا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ جو سیرتیں، یہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیر مبارکہ ہیں، سیرت ہے، کردار ہے، اور ان کا جو چلن ہے جس کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے، مجھے بتایا جائے عصمت پر واویلا کرنے والے کتنا چلتے ہیں عصمت مآبوں کے رویے پر، ان کی سیرت پر، ان کے احکام پر، ان کی اطاعت پر۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اگر 3% لوگ بھی عصمت کا عقیدہ رکھنے والے 3% لوگ بھی اگر ہم آہنگ ہیں اہل بیت کی سیرت کے ساتھ، تو ابھی تک قیامت نہیں آئے گی اور یہ دنیا آباد رہے گی، اس میں نور رہے گا۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں عصمت پر فتوے لگانے والوں کے لیے، تو ان کا ذاتی کردار جب دیکھا جاتا ہے، رویہ دیکھا جاتا ہے، تو وہ کمائی عصمت کے نام کی کرتے ہیں اور کاروبار جا کر یہود کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ آئیے، جو ان کو محفوظ نہیں مانتے، اس معصوم نہیں مانتے، اس مکتب کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ محفوظ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ کیوں محفوظ مانتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی حفاظت کے ذمے میں ہیں، اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کی نگاہیں ان نفوس قدسیہ کا پہرا دیتی ہیں۔ تو چلو محفوظ مان لیں، حرمت کردار تو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے، ان کی سیرت کا تقدس تو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے، تو کتنے فیصد ہم لوگ ہیں کہ ان کو محفوظ مان کر ان کی حفاظت کی چادر میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ وابستہ ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک بحث سے ہی جان نہیں چھڑائی، کردار کیا دیں گے؟ جہاں کردار ہوگا وہاں بحث کے لیے گنجائش ہی نہیں، اور جہاں کردار نہیں ہے وہاں صرف ڈرامہ ہے اور بحث ہے۔ اس لیے میں دونوں طبقات سے کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے فریق نہ بنیں، ان باتوں پر رفیق بنیں اگر امت رہنا ہے تو، اور اگر تجارت کرنی ہے تو وہ تو ہو ہی رہی ہے۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں، چلیں آئیے، یہاں امامت اور ولایت کا ایک تصور ہے اور ایک تصور خلافت کا ہے، تو ہم دونوں تصورات کو مذہب کی عینک اتار کر آیات قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، تو دونوں تصورات جو ہیں وہ الہی نظام کے دستوری تسلسل کے ٹائٹل پر ہیں۔ تو چلیں ہم خلافت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ آئیے
ان نفوس قدسیہ کو امام یا ولی الامر کے جو معروف الفاظ قرآن میں ہیں، اگر ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے تو ہم خلافت پر تو اعتماد کرتے ہیں، یہ بھی قرآن میں منصوص ہے، ولایت اور امامت بھی قرآن میں منصوص ہے اور خلافت بھی قرآن میں منصوص ہے، تو ہم نے ان کو خلیفہ مان کر کتنا عمل کیا ہے، ان کی خلافت کے اپنے آئینی ڈھانچے پر کتنا عمل کیا ہے، لیگل سٹرکچر پر، پولیٹیکل سٹرکچر پر اور مورل سٹرکچر پر اور سوشل سٹرکچر پر، جناب والا کلچرل سٹرکچر پر، جو انہوں نے ہمیں الہی نظام کی تعبیر اور تشریح اپنے کردار سے دی ہے، ہم کتنے فیصد آگے بڑھ کر اس کردار سے وابستہ ہیں۔ تو جب ہم نے کردار ہی نہیں دینا، صرف بحث کرنی ہے، تو پھر یہ تجارت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اب یہ نفوس قدسیہ اپنی حرمت میں، یعنی میں نے 3 چیزیں بیان کی تھیں، عدل، احسان اور ایثار، اس خدائی معیار پر جو پورا کوئی اتر سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اصحاب رسول علیہ الرضوان کی گواہیاں موجود ہیں، امہات المومنین کی شہادتیں موجود ہیں، اور قرآن کریم کی شہادتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں موجود ہیں۔ بلکہ یہ جو ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی زاویہ نظر کو دیکھ کر اس پر غور کرتا ہے اور اس میں اترتا ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ابھی یہ منصہ شعور میں بھی نہیں آئے اور ان کے سامنے کوئی زاویہ نظر آیا ہی نہیں، لیکن ان کے کردار میں یہ تینوں چیزیں ان کے خمیر کا حصہ ہیں۔ عدل میں بھی سب سے آگے ہیں، احسان میں بھی سب سے آگے ہیں، اور ایثار تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ دور نہیں جاتے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ماٹو بنایا تھا ہر دور میں، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ اگر دین زندہ ہے تو کسی ابراہیمی جذبے کے ساتھ زندہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں تو قرآن گواہ ہے، یعنی ایثار کے حوالے سے جان، مال، اولاد سب سپرد خدا کر دیا۔ اب اس ابراہیمی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آپ کی ساری اولاد سخاوت، عفت، حیا اور شرافت کے خمیر سے کبھی دور نہیں ہوئی، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کبھی۔ جناب ہاشم علیہ السلام بھی اپنے وقت کے ابراہیم تھے، سخاوت میں اور عنایت میں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جناب ہاشم علیہ السلام کا اسم گرامی ہاشم نہیں تھا، جناب ہاشم علیہ السلام کا اسم گرامی امر الاولا تھا، لیکن کثرت سخاوت کی وجہ سے آپ کا اصلی نام سخاوت کے نور میں گم ہو گیا ہے۔ اگر ایثار کا پیمانہ ہم نے خاندان نبوت میں دیکھتے ہیں تو جہاں ایثار کے جذبوں کی انتہا ہے، اللہ اکبر، انتہا ہے، وہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سخی اور اسخیاء لوگ جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کتنی سخاوت ہے، پورا عرب جو ایک موت کے دہانے پر پہنچا ہوا تھا اور اپنے آپ کے وجود کو چھپانے کے لیے ریت کے ٹیلوں کے نیچے سو جایا کرتے تھے کہ موت تو آنی ہے، یہ افلاس، مفلسی اور بھوک اور کلاشی اس قدر آگے زیادہ تھی کہ لوگ اس طرح کرتے تھے۔ تو جناب ہاشم علیہ السلام نے اپنے جو قدرت نے ان کو ودیت فرمائے تھے کمالات، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ خود ساختہ موت جو ہے یہ ذلت کا باعث ہے، ہاں جو اللہ کی طرف سے آئے وہ عزت کا باعث ہے، اٹھو ہم آگے بڑھیں۔ اور پورے مکہ کی جو معاشی حالت ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ کائنات کے عالمی اکانومسٹ میں اگر کوئی سر فہرست نام آتا ہے تو جناب ہاشم علیہ السلام کا آتا ہے۔ فوراً آپ نے تیاری کی اور 8-9 ملکوں کے دورے کیے جو آس پاس قرب و جوار میں تھے، وہاں سے تجارتی
معاہدے کیے اور تجارتی ٹریڈ کمپنیاں قائم کیں اور اہل مکہ کو وہ تجارت کے ساتھ آگے بڑھایا، اور یہاں تک صورتحال بن گئی کہ اب مکہ تجارتی مرکز بن گیا۔ عکاظ ایک میلہ لگا کرتا تھا، وہ تجارتی میلہ ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل کے اندر جہاں پانی بھی میسر نہیں اور تازہ آب و حیا بھی میسر نہیں، پتھریلے پتھر ہیں، آگ برساتا ہوا سورج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس ماحول کو جنت نظیر بنانے میں جو سب سے پہلا کردار ہے وہ سخاوت حضرت ہاشم علیہ السلام کا کردار ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو جس محبت اور شفقت سے جناب ہاشم علیہ السلام نے نوازا ہے، تو پھر ہاشم علیہ السلام کی تکریم میں بھی لوگ ایک انتہا پر چلے گئے۔ جب کبھی آپ خیمہ زن ہوتے، جب کبھی آپ کسی جنگل میں خیمہ زن ہوتے، تو آپ کے خیمے کے ریخوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور رات روشن ہو جاتی۔ لوگ دوڑ کر خیمے میں آتے اور پھر اس یقین کے ساتھ آ کر کہتے کہ ہمارا یقین یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہو جس کا ہمیں تصور دیا جا رہا ہے صدیوں سے۔ تو آپ علیہ السلام کو وضاحت کرنی پڑ جاتی کہ میں آخر الزمان نبی نہیں ہوں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میری نسل سے وہ آخر الزمان نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اس قدر ایثار اور سخا میں آگے تھے، اس قدر احسان میں وہ آگے تھے۔ لیا کسی سے کچھ نہیں ہے، ایون کہ کبھی پروٹوکول بھی نہیں لیا، کبھی تکریم کے الفاظ کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ جب یہ چیز طے ہے ناظرین محترم، تو اب کس بات پر ہم بحث کریں؟ جن نفوس قدسیہ کی خمیر میں سخاوت ہو، خمیر میں حیا کا نور ہو، خمیر میں لطافت اور عفت اور عصمت ہو، ان پر بحث نہیں، ان کے وقار پر ایمان لانا، اس کو مان لینا، تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا مرحلہ آیا تو جناب عبد المطلب علیہ السلام کی ذات والا صفات اس وقار کے عنوان میں اتنے آگے چلے گئے، سخا کے اندر، وفا کے اندر اور حیا کے اندر اتنے آگے چلے گئے کہ لوگوں نے ان کا اپنا اصلی نام بلا دیا، ان کا ٹائٹل بن گیا کہ یہ مطعم الطیر ہے، یہ بندوں کو تو بھوکا سونے نہیں دیتا، بلکہ یہ پرندوں کو، درندوں کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اونٹوں کو ذبح کرتے، پہاڑوں کی چوٹی پر پھینک کر آتے اور وہ کھاتے رہتے، خوش ہوتے، پرندے درندے چرندے سب۔ تو دوستان محترم، اب ان حالات کو، اس فطری خمیر کے تسلسل کو جس وقت ہم چلتے چلتے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر جناب ابو طالب علیہ السلام آتے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ، ہاں جی، اور بڑے امیر کبیر، لیکن بینک بیلنس نہیں بنایا، جو کچھ تھا راہ خدا میں یا رسول اللہ پر لگا دیا، یا رسول اللہ کے دین پر لگا دیا، یا رسول اللہ کی امت پر لگا دیا۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، اس کے پیش نظر ہم اگر سوچیں تو قرآن کریم کی ان آیات کا اصل مظہر خاندان نبوت ہے، اور کامل مظہر خاندان نبوت ہے۔ ہم کسی اور کی سخاوت کو اور ایثار کو یعنی نگلیکٹ نہیں کرتے اور پیچھے اور پس منظر میں نہیں رکھتے، ہر ایک نے اپنے انداز میں اپنی بساط کے مطابق اس روشن حقیقت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہے، ہوا ہے۔ لیکن جہاں خاندان رسالت نے کردار دیا ہے، وہاں کسی نے کردار نہیں دیا۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بعد کاشانہ نبوت میں آنے والی وہ خاتون جسے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تو خط کر دی ہے، جن کا سرمایہ گنتی کے اعداد و شمار سے بھی باہر تھا، وہ سب کچھ لٹا دیا ہے۔ تو سخا اس خاندان عظمیٰ کا فطری خمیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو پھر ایک شان اعجاز رکھتا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کا اعجاز ایک بیان کرتا ہوں، اور وہ قرآن کریم کے اندر مرقوم ہے۔ زمانہ رسالت کے اندر دو عورتوں کا آپس میں کسی معاملے پر تکرار ہو گیا، ایک یہودی تھی اور ایک مسلمان تھی۔ تو یہودی عورت نے بڑے فخر سے کہا کہ میرا نبی بڑا سخی ہے،
اپنے نبی کی سخاوت بیان کی، اور نبی ہوتا ہی سخی ہے۔ تو اس پر مسلمان عورت نے کہا کہ آپ کے نبی کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آج ہمارے نبی آخر الزماں تشریف فرمائے موجود ہیں، ہم ان کی سخاوت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ عجب اتفاق یہ ہوا کہ کچھ وقت پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن کے بادشاہ نے ایک بہت قیمتی جبہ بھیجا تھا، لباس بھیجا تھا۔ وہ بڑا قیمتی تھا، بڑا وزنی تھا۔ تو اس قیمتی لباس کو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ اچانک جو عورتوں کی آپس میں بحث ہوئی، اس بحث میں یہی تھی بات کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا عنایت کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے بچہ بھیجا، تو اس بچے نے جا کر سوال کر دیا کہ جہاں پناہ عالم آپ کے کاشانہ رحمت میں سے خیرات چاہیے، جو کچھ میسر ہے ہمیں عنایت کیے جائے۔ حسن اتفاق کہ اس وقت کاشانہ رحمت میں یہی قیمتی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اتاری، وہ قبا اتاری، وہ جبہ اتارا اور اس بچے کو دے دیا کہ لے جاؤ، اسے چاہے فروخت کرو اور اپنے کام میں لاؤ۔ وہ کشاں کشاں اپنی ماں کے پاس چلا گیا، تو ماں نے وہ تصدیق دے دی کہ میرے نبی کی سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر اور کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے بڑھیے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ ہوا یہ کہ جب قمیص لے کر، وہ قبا لے کر بچہ چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ اصحاب رسول حضور علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی، تو پتہ کرنے کے لیے دربار رسالت میں آئے، کاشانہ نبوت پر آ کر کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس لباس نہیں ہے، اس لیے میں باہر نہیں نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی روکنا پڑ گیا قدرت کو، حضور علیہ السلام کے اس حوالے سے روکنا پڑ گیا۔ ولا تبسطھا کل البسط۔ محبوب آپ یقیناً سخی ہیں، یقیناً سخیوں کے سخی ہیں، لیکن اس انداز میں بھی نہ ہو کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ میسر نہ رہے، نہیں، یہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور آگے ہے کہ ہاتھ ولا تقعد یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بھی باندھ کر نہیں رکھنا کہ آپ کا وقار سخاوت جو ہے وہ متصور ہے، سخاوت کریں لیکن اس کا یہ طریقہ کار ہے میانہ روی کے ساتھ۔ تاہم سخاوت کا اور ایثار اور احسان کا جو حوالہ ہمیں کاشانہ نبوت میں ملتا ہے، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ پھر اصحاب رسول علیہم الرضوان کے بارے میں بھی قرآن نے کھول کر کہا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے حبیب کمال کے یہ بندے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو آگے لے آتے ہیں۔ پھر اسی سخاوت کو جس وقت ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، پھر وہاں تو انتہا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، دین حق کا جو دستوری تسلسل ہے وہ اسی عمل میں ہے کہ ہم احسان، عدل اور ایثار پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان جذبوں کے ساتھ نتھی فرمائے، اور یہ جذبے ہمارا ایمان بنے اور ہمارے کردار کا حصہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔